السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ امریکہ جس جارحیت و تیزی کے ساتھ اپنے اتحادیوں کو پوزیشن واضح کرنے کا دباؤ ڈال رہا ہے، اس سے تو یہ خطرہ پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ امریکہ چائنا کے ساتھ تجارتی جنگ کو کسی اور طرح کے تصادم میں تبدیل کر سکتا ہے۔ چائنا اگر فوجی تصادم سے گریز کی پالیسی پر قائم بھی رہتا ہے تو بھی چائنا کو اپنے اثر رسوخ والے علاقوں یا خطوں میں غیر روایتی جنگوں پر یا بدامنی والی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے۔ خود امریکی اتحادیوں کو بھی داخلی عدم استحکام سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے تاکہ انہیں دوسرے کیمپ میں جانے سے روکا جا سکے۔ چائنا اور امریکہ کے درمیان تناؤ و کشیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی تازہ ترین مثال امریکہ اور چائنا کے قونصل خانوں کو بند کرنا اور سفارتکاروں پہ پابندیاں لگانا ہے۔ چائنا اور ایران کے مابین طے پانے والے اربوں ڈالر کا معاہدہ بھی امریکہ کو کھٹک رہا ہے، اور ابھی جو حال ہی میں ایران پر پابندیوں کو لے کر امریکہ کو اقوام متحدہ میں سبکی ہوئی ہے، یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ اب ایران اکیلا نہیں رہا۔ اب ایران پر سینکشنز لگوانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا پہلے تھا، کیونکہ اب چائنا اور روس ایران کی بیک پر کھڑے ہیں، اور اب امریکہ کے لیے ماضی کی طرح اقوام متحدہ سے مرضی کے فیصلے کروانا ممکن نہیں رہا۔ اس وقت امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ ایران کو معاشی طور پہ کمزور کرنے کے لیے اس کی تیل و گیس کی ایکسپورٹ کو کسی طرح روکے، ساتھ ہی ایران نیا اسلحہ بھی نہ حاصل کر سکے۔ اس وقت امریکہ خطے میں چائنا، ایران اور روس کی حکمت عملی سے پریشان ہے، جنہوں نے گزشتہ دسمبر میں خلیج عمان میں مشترکہ فوجی مشقیں کی تھیں، جو خطے میں امریکی دفاع کے لیے ایک واضح پیغام تھا۔ دوسری جانب امریکی کیمپ کے ممالک کو بھی دانا ڈالتا نظر آ رہا ہے۔ چائنا نے حال ہی میں سعودی عربیہ اور خلیجی ممالک کو ڈالرز کی بجائے ان کی اپنی کرنسیز میں تیل کی تجارت کرنے کی پیشکش کی، لیکن سعودی عربیہ اور خلیجی ممالک امریکہ کے زبردست زیر اثر ہونے کی وجہ سے اس تجویز سے فی الحال تو متفق ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اب کیونکہ چائنا نے اس خطے میں ایران، پاکستان اور روس جیسے ممالک کو ساتھ ملا لیا ہے، ساتھ ہی جیسا میں اوپر بتا چکا ہوں کہ چائنا امریکی دوست ممالک کو توڑنے کے درپے ہے، تو امریکہ نے اس تمام صورتحال میں اپنا سب سے قریبی اور قابل اعتماد اتحادی سامنے لے آیا۔ اس کا نام ہے اسرائیل۔ اس وقت اسرائیل امریکی نائب کے طور پہ پورے خطے میں کام کرتا دکھائی دے رہا ہے، اور اسرائیل اور بھارت کے تعلقات بھی خوشگوار ہیں۔ ساتھ ہی امریکہ اب اس خطے میں اپنے باقی دوست ممالک کو بھی اسرائیل کی جانب راغب کروا رہا ہے، اور اسرائیل سے وہ وہی کام لینا چاہ رہا ہے جیسا گزشتہ سر جنگ میں پاکستان، سعودی عربیہ اور دیگر ممالک امریکن کیمپ میں کر چکے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اس وقت خطے میں کوئی بھی جنگ چھڑ جاتی ہے تو اسرائیل امریکہ کی کامیابی کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ وائٹ ہاؤس کی منشا کے مطابق دنیا چائنا پہ چڑھ دوڑے۔ امریکہ نے جو جنگی حکمت عملی تیار کی ہے، اس کے تحت چائنا کو براستہ جنوبی چائنا کے لیے تیل اور دیگر سامان فراہم کرنے سے روکا جائے گا، اور اس ضمن میں وہ کسی حد تک پہلی کامیاب ہو چکا ہے، کیونکہ امریکہ نے اس علاقے میں چائنا کے گرد چائنا مخالف ممالک کا ایک حصار بنا دیا۔ جاپان، فلپینز، تائیوان، جنوبی کوریا، ویتنام اور آسٹریلیا چائنا کے خلاف ہیں، اور امریکہ بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ بھی کروا چکا ہے، جس کے تحت یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کی سرزمین کو استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اگر بھارتی سمندر میں ضرورت پڑے تو یہ مشترکہ آپریشن شروع کر سکتے ہیں، اور اب امریکہ بھارت اور کوڈ ممالک کو شہ دے رہا ہے کہ وہ مل کر راستہ چائنیز بحری جہازوں کے لیے بند کر دیں۔ جب ایسا ہوگا تو اس طرح چائنا تجارت کے حوالے سے مکمل طور پہ گوادر پہ انحصار کرے گا، اور یہ ایک وجہ ہے جس سے امریکہ، بھارت اور اس کے کچھ اتحادی سی پیک گوادر کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ اس سے چائنا کو ایک متبادل روٹ دستیاب ہو جائے گا، اور یہ سب چاہتے ہیں کہ کسی طرح پاکستان دوبارہ سے امریکی گاڑی کا سوار بن جائے۔ ویسے اگر بھارت ملا کر راستہ چائنا کے لیے بند کرتا ہے تو چائنا سکم اور سلیگوری کوریڈور کے علاقوں کو قبضہ کرنے کا آپشن سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس میں بھارت کی 7 اہم ریاستیں متاثر ہوں گی، اس سے بھارت بری طرح متاثر ہو سکتا ہے۔ اس تمام منظرنامے میں یقیناً پاکستان بہت نازک مرحلے پہ ہے، اور ایک اہم سوال ہے کہ پاکستان کھڑا کہاں ہے، اور پاکستان کو امریکہ کہاں اور کس طرح دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا پاکستان نئی صورتحال میں اپنی قومی مفادات کے مطابق فیصلہ کر سکے گا؟ پاکستان کے لیے اب انتہائی ضروری ہے کہ سیاسی اور عسکری قیادت مل کر فیصلہ کرے، کیونکہ اس وقت زیادہ تر مسلم ممالک، خاص طور پہ عرب ممالک، کشمیر کے مسئلے پہ پاکستان کا ساتھ دینے کو تیار دکھائی نہیں دے رہے، نہ ہی انہوں نے پہلے دیا۔ اب پاکستان کو بھارت کے مقابلے میں تنہا کرنے کا جو عمل امریکن کیمپ میں شروع ہوا ہے، وہ امریکن کیمپ کے دیگر ممالک کے لیے شاید کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو، پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حالیہ سعودی پاک تنازع کو بھی اگر آپ اسی تناظر میں دیکھیں تو چیزیں آپ کو زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائیں گی۔ گزشتہ سر جنگ کی طرح اس وقت امریکہ کی ایک ہی کوشش ہے کہ کسی طرح پاکستان کو گھسیٹ کر دوبارہ امریکن کیمپ میں واپس لایا جائے، اور موجودہ صورتحال میں پاکستان کو اپنے ایسے دوست تلاش کرنے ہوں گے جو کم از کم پاکستان کے مفادات کو امریکن کیمپ کی طرح نظر انداز نہ کریں۔ اب وقت آ چکا ہے کہ پاکستان اپنا ہر فیصلہ قومی مفاد کے تناظر میں کرے۔ اپنے پڑوسی ممالک چائنا، رشیا، افغانستان، ایران، سینٹرل ایشیائی ریپبلکس
مشرق وسطیٰ کے ممالک اور سی پیک کے منصوبوں کو دیکھتے ہوئے کرے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا کو مکمل طور پہ 2 بلاکس میں بڑھتی جا رہی ہے۔ ایشیا اور یورپ میں یہ بلاکس واضح ہو چکے ہیں، آج کل یہ مشرق وسطیٰ میں جاری ہے۔ اب دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ امریکہ چائنا کی باقاعدہ جنگ تو نہیں ہو رہی، صرف باقی دفاع، جدید ٹیکنالوجی، تجارت اور سفارتکاری میں امریکہ اور چائنا کے مابین بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ گزشتہ عالمی اور سر جنگوں کی طرح جنگ نہیں ہے، کیونکہ ایک جانب تو ان دونوں سپر پاورز کے درمیان خوب کا کاروبار ہو رہا ہے، مگر دوسری جانب دونوں ایک دوسرے کا ہر محاذ پہ ڈٹ کر مقابلہ بھی کر رہے ہیں۔ حالانکہ عالمی معیشت کا 40% انحصار امریکہ اور چائنا پہ ہے۔ چائنا کی سب سے بڑی مارکیٹ امریکہ، امریکہ کی تیسری بڑی مارکیٹ چائنا ہے۔ دراصل یہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کی جنگ ہے، اس کا تعلق ڈونلڈ ٹرمپ تک نہیں، بلکہ اگر جو بائیڈن بھی صدر بنتے ہیں تب بھی یہی پالیسی جاری رہے گی۔ دنیا ایک بار پھر سر جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اب جس تیزی سے نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں اسے دیکھ کر یہ مان لینا چاہیے کہ دنیا اب ایک نئے عہد میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ پرانی سر جنگ سے زیادہ سخت اور نتائج کے اعتبار سے عالمی امن کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ اب دنیا یونیپولر نہیں رہی۔ امریکہ چائنا کے بڑھتے ہوئے جیو پولیٹیکل اثرات کو روکنے کے نظریے پہ عمل پیرا ہو گیا ہے۔ دیکھنا ہے آگے کیا کیا ہوتا ہے۔ اسٹے ٹیون ٹو دس چینل، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔